اس آیت کریمہ میں اخلاص کے بارے میں بیان فرما رہا ہے. اگر اخلاص کی تعریف لغت کے اعتبار سے لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو عزیزوں کسی چیز کی آمیزش ایک دوسرے چیز سے الگ کر چھانٹ کر الگ کرنے کو اخلاص کہا جاتا ہے. یعنی مطلب کیا ہوا، کئی چیزیں جب آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ہم جب چھانٹ کر الگ کر دیتے ہیں اسے کہتے ہیں اخلاص. اور عزیزوں اعمال کی روح کا نام ہے اخلاص. عزیزوں وہ عمل بیکار ہے جس میں اخلاص ہی نہ پایا جاتا. واہ 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 واہ. عزیزوں بالکل اسی طریقے سے جیسے انسانی بدن بغیر روح کے کسی قابل نہیں ہوتا، اسی طریقے سے عزیزوں اعمال بغیر اخلاص کے کچھ اہمیت نہیں رکھتا ہے. صلوات بھیجنے عزیزوں لفظ پہلے آیا فرق اللہ، اللہ رب خالق. فارسی جملہ یعنی اللہ کو پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں. عزیزوں ہم لوگ جو ہے عبادت کو ہی نہیں سمجھ سکے. افسوس کا مقام تو یہی ہے کہ عبادت کو ہی نہیں سمجھ سکے. عبادت کو ہم نے کیا سمجھا؟ صرف نماز کو ہم نے عبادت سمجھ لیا، روزے کو ہم نے عبادت سمجھ لیا.
عزیزوں نہیں، جس میں نیت ہونی چاہیے، میں نیت کے اوپر سبھی دار و مدار اٹکا ہوا ہے۔ عزیزوں اگر انسان چاہے تو 24 گھنٹے وہ عبادت میں ہی مشغول رہے گا، صرف اپنی نیت کے برابر۔ پوری توجہ عزیزوں، بہت ہی خاص بات آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر توجہ دیں گے 24 گھنٹے پورا دن آپ کا عبادت میں گزرے گا، صرف نیت کی ضرورت ہے۔ عزیزوں مثال کے طور پر جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ کھانا اور پینا، سونا اور جاگنا یہ مباح میں سے پایا جاتا ہے، اور بہت سے علماؤں کے لیے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں مباح کام کو بھی انجام نہیں دیا ہے۔ اب عزیزوں کیسے سوچیں گے کہ ہم بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، تو پھر ان سے مباح کیوں کام نہیں ہوا؟ عزیزوں صرف اس میں نیت کا ہیر پھیر ہوتا ہے۔ جب کھانے کے لیے بیٹھیں تو نیت کر لیں، اے میرے پالنے والے، جو میں یہ کھانا کھا رہا ہوں میرے بدن میں جائے گا، جب یہ بدن میں جائے گا تو بدن کو طاقت حاصل ہوگی، بدن کو قوت حاصل ہوگی، جب بدن کو قوت حاصل ہوگی تو میں تیری عبادت کر سکوں گا۔ جہاں پہ یہ نیت آ گئی وہ کھانا مباح کھانا نہیں بلکہ مستحب ہو گیا اور وہ عبادت ہو گیا۔ اسی طریقے سے عزیزوں ہم بستر خواب پر پہنچے، اب جیسے سونا چاہتے ہیں یہ بھی مباح ہے۔ عزیزوں سونے سے پہلے وضو کر لیں اور یہ نیت کر کے سوئیں، پالنے والے جو میں استراحت کر رہا ہوں، یہ آرام کر رہا ہوں اس لیے تاکہ بدن کو سکون ملے، جب بدن کو آرام ملے گا تو تیری عبادت کر سکوں گا۔ تو عزیزوں یہ ہمارا سونا، یہ ہمارا جاگنا، یہ ساری عبادت میں مشغول ہو جائے گا، ہماری عبادت ہونے لگے گی۔ اور عزیزوں اور ایک بات یہ کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں کس کے لیے؟ عزیزوں ذریعہ معاش تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو کس لیے نکلتے ہیں؟ پالنے والے میرے بیوی بچے ہیں جس کو تم نے خلق کیا ہے، ان کی روٹی روزی کے لیے میں یہ کام کے لیے جا رہا ہوں۔ جب یہ ہمارے ذہن میں تصور رہے گا تو عزیزوں یہ عمل بھی ہمارا عبادت میں قرار پائے گا۔ عزیزوں صرف نماز روزے کا نام عبادت نہیں ہے، عبادت ہے، صرف وہی نہیں ہے، ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا عبادت ہو سکتا ہے، صرف نیت رہے۔ اور عزیزوں ہر ایک چیز میں اگر اخلاص نہیں پایا جاتا ہوگا تو پھر عزیزوں ہمارے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے معاشرے میں عزیزوں ایک عجیب چیز رائج ہو گئی ہے، لوگ کئی طریقے سے اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ جانیں کہ ہاں فلاں صاحب یہ ہے، معاشرے میں انہوں نے کچھ کیا ہے، یہ لوگ جتانے لگے۔ وہ کیسے؟ عزیزوں جیسے ہی مسجد بن رہی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی میں 10 لاکھ روپیہ دوں گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، مسجد کے دروازے کے اوپر ایک نیم پلیٹ لگنی چاہیے، بھائی سید علی موٹا موٹا لکھا ہو، تبھی 10 لاکھ روپے جیب سے نکال کے دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ کیونکہ جو بھی آئے گا دروازے میں داخل ہوگا نگاہ پڑے گی، ہاں بھائی مسجد کو سید علی نے بنوایا۔ لوگوں کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ مسجد کو کس نے بنوایا ہے۔ اس کے بعد عزیزوں ایماندار گاہیں ہو گئے بنانے کے لیے، اس میں بھی عزیزوں یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ اس کے لیے عزیزوں آج مسجدیں بھی پرانی ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم اس میں کسی کا نام لگانے نہیں دیں گے، یہ خدا کا مکان ہے، یہاں پہ ہم اپنا نام کس لیے جوڑ رہے ہیں؟ عزیزوں بارہا علماء سے سنا ہے تو عز من تشاء وتذل من تشاء، اگر خدا عزت دینا چاہے گا تو پھر اگر صحرا میں بھی ہو عزت مل جائے گی،
چاہے گا، اگر ذلیل کرنا چاہے گا، تخت کے اوپر بھی بیٹھے ہو خدا ذلیل کر دے گا۔ صلوات بھیجیے۔ ہم جو ہے عزت کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، خدا عزت کہیں اور دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے عمل میں اخلاص ہی نہیں پایا جاتا۔ عزیزوں، روایت میں بڑے خوبصورت انداز سے واقعہ بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص نوجوان تھا جو ہمارے معاشرے کی حالت آج ہو گئی ہے۔ اس دور میں ایک بہت بڑا عابد تھا، پروردگار کو ماننے والا، یکتا پرست تھا، بڑے خلوص سے ہر کام کو انجام دیتا تھا۔ عزیزوں، اس نے سنا کہ لوگ ہیں جو ایک درخت کی عبادت کرنے لگے۔ پوری توجہ عزیزوں، دیکھیے عمل میں اخلاص ہو تو کیا ہوتا۔ اس نے کہا کہ پروردگار کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، یہ تو غیر خدا کی عبادت ہو رہی ہے۔ جب غیر خدا کی عبادت ہو رہی ہے، یہ اس کو گوارا نہیں ہوا۔ اب وہ عزیزوں کلاڑی کو کندھے پہ رکھتا ہے، گھر سے نکلتا ہے کہ اس کو ختم کر دیں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ وہ والا حال عزیزوں۔ اب چلا کلاڑی دیکھے، اور چلنے کے بعد راستے میں کیا دیکھتا ہے عزیزوں؟ اس کو انسانی شکل میں شیطان مل گیا۔ کہا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اس درخت کو کاٹنے کے لیے۔ کہا اس سے آپ سے کیا مطلب؟ کہا مطلب ہے لوگ اس کی عبادت کرنے لگے۔ کہا تم اپنی عبادت سے رابطہ رکھ، دوسروں کی عبادت سے کیا مطلب؟ لیکن کس طریقے سے انسان کو شیطان اسٹیپ بائی اسٹیپ گمراہ کر رہا ہے۔ اب عزیزوں، جیسے ہی اس نے یہ کہا نہیں، آپس میں جھڑپ شروع ہوئی۔ عزیزوں یہی بتوجہ بس، جب آپس میں جھڑپ شروع ہو گئی، دونوں لوگ لڑنے لگے، آپس میں لڑ ہی رہے تھے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ شخص شیطان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ جب غلبہ حاصل کر لیا، اس نے کہا میرے راستے کو چھوڑ دے ورنہ یہیں پر تجھے مار دوں گا۔ عزیزوں، فوراً شیطان نے اپنی دوسری چال چلی جو آج معاشرے میں چلی جا رہی۔ اس نے کہا بھائی گھبراتے کیوں ہیں؟ دوسری چیز ہماری کو بات ماننے کا وہ کیا میں روزانہ آپ کو 2 درہم دیا کروں گا، آپ کے سرحانے ملیں گے، آپ لوگوں میں تقسیم کرنا، غربا کو دینا، آپ کا بڑا نام ہوگا۔ پوری توجہ عزیزوں، کیا کہا؟ لوگوں میں تقسیم کرنا، آپ کا بڑا نام ہوگا، آپ کا وقت بھی عبادت میں گزرے گا۔ بات تو صحیح ہے عزیزوں۔ جب انسان کے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں شہرت حاصل ہو جائے، وہ بھی غلط طریقے سے، تو عزیزوں خدا ایسوں کو اسی طریقے سے ذلیل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اپنے وہاں سے گھر واپس چلا گیا۔ پہلا دن آیا، اس نے دیکھا اس کے سرانے تکیا کے نیچے 2 درہم موجود ہیں۔ بڑا خوش ہوا، اپنے لیے کچھ رکھا اور کچھ غربا اور مساکین میں اس نے تقسیم کر دیا۔ تقریباً 1 ہفتے تک یہ سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا۔ عزیزوں، ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہو رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے کہیں سے، کچھ عرصے تک آتا ہے، پھر اس کے بعد لات لگا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں پھر سیدھے راستے پہ نہیں آتے۔ پوری توجہ عزیزوں، سامنے ظاہر مثال ہے، اس منبر پہ ان لوگوں کو میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، پہلے تھوڑا عہدہ ملا، کچھ عہدہ ملا، اور بڑا عہدہ چاہتے تھے، تھوڑا اور بڑھا، اور شہرت چاہیے اور بڑھے، یہاں تک ایسا آ گیا مقام کہ پھر وہ گمراہ ہو گئے، خدا کا بھی انکار کرنے لگے۔ عزیزوں، یہ اس طریقے سے شیطان اسٹیپ بائی اسٹیپ بہکاتا ہے۔ ایک بار بھی کسی کو نہیں بہکاتا، اب جب ان کو پیسے نہیں ملے تب یہ بے چین ہو گئے، بل بلا گئے کہ اب لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچ کے چلو دوبارہ چلتے۔ اب دوبارہ کلاڑی کرنے پر رکھی، چلے کہ اب اس درخت کو کاٹ دیں گے۔ اب جاتے ہیں پھر راستے میں وہی اسی
किसी घर पे भाई साहब मिल गए, अच्छा बड़े भाई मिल गए तो फिर अजीजों आपस में झड़प हुई और फिर जंग शुरू हो गई। अब की में उसके बरक्स हुआ, वो जो आबिद था अब शैतान ने उनके ऊपर गलबा हासिल कर, उसके बाद अगर दोबारा कभी इरादा किया तो यहीं पे दफना देंगे। हम जैसे ये जुमला अदा किया तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात बताते जाएं। कहा क्या? मेरे ज़हन में एक सवाल है, जब इससे पहले आया था तो मैं आपके ऊपर हावी हो गया था, तेरे ऊपर काबू पा गया था, लेकिन जब इस बार आया हूँ तू मेरे ऊपर हावी हो गया है, ये क्या हुआ? तो उसने मुस्कुरा के कहा जब पहली बार आया था तो परवरदिगार की रजा के लिए आया था, लेकिन जब दोबारा आया है तो अपनी खुशनुदी के लिए आया है। सलावत हमारे माशरे में कुछ इसी तरीके से हो गया है। कुछ लोगों को शोहरत चाहिए, लेकिन वो ऐसे चाहते हैं हमें बहुत जल्द शोहरत मिल जाए। तो अजीजों इसी शोहरत के लिए गलत रास्ता अपनाते हैं, धीरे धीरे उस मकाम पे शैतान ले जाता है कि खुदा का मुनकिर हो जाता है, और फिर अजीजों सिर्फ एक रास्ता रह जाता है, वो जहन्नम का रास्ता। इंसान के लिए इखलास बहुत ज़रूरी है। और अजीजों हमारे और आपके छठे इमाम जाफर मौला का इखलास क्या है, मौला किस तरीके से लोगों के सामने इखलास से पेश आते हैं। अजीजों मौला ने एक शख्स को बुलाया, इमाम के थैले में 50 दीनार सिक्के मौजूद थे। इमाम ने कहा लो बनी हाशिम में फला शख्स है, बहुत गरीब है, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है, जाओ जाके उसको ये कीमत, उसको ये पैसा दे दो ताकि उसकी कुछ गुर्बत कम हो सके, वो अपना गुजारा कर सके। पूरी तवज्जो अज़ीज़ों, देखिए अगर इंसान की ज़िंदगी में इखलास आ जाता है तो फिर किस मकाम तक पहुँचता है। तो अज़ीज़ों इमाम ने उसके ज़रिए से, जब इंसान की ज़िंदगी में इखलास आता है तो वो ये नहीं चाहता है मुझे शोहरत मिले, वो ये चाहता है कि परवरदिगार मुझसे राज़ी हो जाए। अब अज़ीज़ों इमाम ने उसके ज़रिए से भेजा, अब वो शख्स गया, जाने के बाद उसको उस सिक्के देता है, वो कहता है न जाने कौन शख्स है जो हर दफ़ा मेरे पास पैसे भिजवाता है, लेकिन एक जाफर है इमाम की तरफ मंसूब करता है, वो हैं, वो हमारे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन हमें भुला बैठे, ऐसे कहाँ हमारे इमाम मिलेंगे। अजीज़ों देते भी हैं, उसके बाद नाज बर्दारी भी सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, दे भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। उसने क्या कहा जाफर, लेकिन हमारे बच्चों का ख्याल नहीं करते। अजीज़ों ये इमाम हमें तरीका बता रहे हैं कि देखो इखलास की अहमियत क्या है, इखलास है क्या चीज़। अजीज़ों ये इमाम ने किस लिए बताया, ताकि इसी तरीके से अपनी जिंदगी में इखलास को उतारे, एक हाथ से दे दूसरे हाथ को पता न चले। अजीज़ों हमारे आपके आठवें इमाम बयान फरमाते हैं, कहते कि जब उनके पास साल आता था मौला मुझे कुछ अता कर दीजिए, तो मौला दरवाजे के पीछे से देते थे और एक हाथ से चुपके से देते थे और कहते थे इशारे से चला जा। लोगों ने सवाल किया मौला आप इस तरीके से क्यों अता करते देते हैं। इमाम ने जानते क्या जुमला अदा किया, अगर मैं उसके सामने आऊंगा तो उसका सर खम हो जाएगा, वो हमारे सामने शर्मिंदा होगा, मैं नहीं चाहता हूँ वो हमारे सामने शर्मिंदा हो। अगर उससे शर्मिंदा होना है तो परवरदिगार की बारगाह में शर्मिंदा हो। लेकिन हम क्या चाहते हैं,
1 روپیہ اگر دیتے ہیں تو جب تک پوری جوار نہ جان لے، پورے گاؤں والے میں ڈھنڈورا نہ پٹ جائے ہاں فلاں صاحب نے 10 روپے دیے ہیں، جب تک اسے چین و سکون نہیں ملتا۔ عزیزوں ہم تو کام کرتے ہیں نا علی والے ہیں، لیکن کہاں علی کی سنتے ہیں؟ علی کی سنے تو اس فرش پہ آئے ہیں، اسے کچھ لے کے اٹھے تو جب لے کے اٹھیں گے تبھی تو عزیزوں بارے کمال تک پہنچیں گے۔ ہم لوگ ایسے ہی چاہتے ہیں اس منزل تک پہنچ جائیں، جب تک کچھ کریں گے نہیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ صلوات بھیجیں تو کئی طریقے سے حربے اپناتا رہتا ہے، کئی طریقے سے انسانوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ عزیزوں ہمارے امام علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جناب یحییٰ کا دور ہے، ایک نبی کا دور ہے، ان کے سامنے شیطان حاضر ہوتا ہے۔ جناب یحییٰ دیکھ رہے ہیں جو شیطان آ رہا ہے تو اس کی گردن میں تنابیں آویزاں ہیں، تنابیں لٹک رہی ہیں، رسیاں لٹک رہی ہیں، کوئی پتلی ہے، کوئی بہت موٹی ہے، کوئی اور موٹی ہے۔ جناب یحییٰ نے پوچھا یہ کس لیے؟ تو اس نے کہا کہ میں ان رسیوں کے ذریعے سے بنی آدم کو گمراہ کرتا رہتا ہوں، اپنے جال میں پھانستا رہتا ہوں۔ تو جناب یحییٰ نے پوچھا تو کس طریقے سے پھانستا ہے؟ کیا تو مجھے بھی گمراہ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ایک چیز ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا شکم پوری کا پیٹ بھر کے دبا کے کھانا کھا لینا، اس کے بعد وہ آسانی سے میرے قابو میں آ جاتا ہے اور پھر میں جیسے چاہتا ہوں ویسا کرتا ہے۔ عزیزوں جب انسان زیادہ کھانا کھا لیتا ہے تو پھر پروردگار کے عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، جب پروردگار کی عبادت سے دور ہو جائے گا، یہی شیطان کا مقصد ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیزوں جیسے ہی جناب یحییٰ نے یہ سنا آج کے بعد میں کبھی پیٹ بھر کے غذا ہی نہیں استعمال کروں گا، پھر شیطان نے کہا خدا کی قسم آج کے بعد میں مسلمان کے سامنے کبھی نہیں آؤں گا اور واعظ و نصیحت بھی نہیں کروں گا۔ صلوات انسان اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالے۔ ہمارے امام کیا بتاتے ہیں؟ کھانا اس طریقے سے کھائیں کہ پیٹ میں کچھ ابھی باقی رہے کہ اور کھا سکتے ہو، ایسا نہ ہو کہ اتنا زیادہ کھا لے کہ الٹیاں کرنا شروع کر دیں، قے آنے لگے۔ بعض جگہ پہ دیکھا ہے عزیزوں، انسان کہتا ہوا نظر آتا ہے پیٹ بھر گیا لیکن ایمان نہیں بھرا۔ کیوں عزیزوں؟ کیونکہ اس کی زندگی میں اخلاص نہیں پایا جاتا۔ جب اخلاص پایا جائے گا تو اگر تھوڑی سی بھی چیز ہوگی اس میں اس کا ایمان بھر جائے گا، لیکن اگر خلوصی نہیں ہوگا، بہت زیادہ سی چیز ہو اس میں بھی اس کا شکم نہیں بھرے گا، وہ پھر یہ نہیں دیکھے گا یہ حلال راستے سے آ رہا ہے یا حرام راستے سے آ رہا ہے، بس کسی طریقے سے آنا چاہیے، بس پیٹ بھرنا چاہیے۔ اہل بیت نے ہمیں یہ بتایا۔ عزیزوں آج جو ہے شب جمعہ ہے، شب جمعہ امام زمانہ سے تعلق ہے۔ عزیزوں ایک دو باتیں امام کے حوالے سے اور جو ہم خرچ کرتے ہیں مجلس و ماتم میں اس کے حوالے سے، اور اس کے بعد عبادت تمام۔ عزیزوں دیکھیے آپ نے علماء سے ذاکرین سے سنا ہے کہ امام حسین کے غم میں ایک قطرہ جو آنسو بہاتے ہیں وہ آتش جہنم سے روک دیتی ہے اور بہشت واجب کر دیتی ہے۔ اصل یہ بھی آئمہ علیہ السلام نے ثابت کیا ہے۔ اس کے ذرا میں بھی کچھ معلومات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ بھی حوالے کے ساتھ۔ عزیزوں دیکھیے امام زمانہ ہماری زندگی میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟ ہماری عمر 30 سال کی ہو گئی، 20 سال کی ہو گئی، 25 سال کی ہو گئی، 50 سال کی ہو گئی، 70 سال کی ہو گئی۔ اس عمر میں
اپنے امام زمانہ کی طرف کتنی توجہ دی ہے. ہماری زندگی میں وقت کے امام کا مقام کس جگہ پہ ہے؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا ہے عزیز؟ اگر نہیں کیا ہے تو اب غور کریں. عزیزوں، روایت بتاتی، تاریخ بتاتی ہے کہ آیت اللہ سستانی صاحب کے والد بابا سستانی ایک مرتبہ وہ مولا سے ملاقات کے لیے کہتے ہیں مشہد مقدس میں 40 روز زیارت عاشورہ کی تلاوت کی. دیکھیں اس میں کئی پیغام ہیں، وہ آپ کے قدموں میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو زیارت عاشورہ کی اہمیت کیا ہے یہ. دوسرے عزیزوں، امام سے جو ملاقات کریں گے تو وہاں کو وہ بتائیں گے. وہ کہتے ہیں مشہد کی جتنی مسجدیں تھیں، ہر روز مسجد میں جانے کے بعد زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتا تھا. جب 40واں روز آیا تو مجھے معلوم یہ ہوا کہ ایک نور ساتھ ہوا جو کسی کو نہیں دکھائی دے رہا تھا. مجھے معلوم ہوا کہ ہو سکتا ہے امام کی زیارت کا مجھے نصیب ہو جائے. میں نے جلدی سے زیارت کو تمام کیا اور اس نور کے پیچھے چلا. کہتے ہیں ایک مکان میں داخل ہوا جس مکان سے گریہ و زاری کی آوازیں آ رہی تھی، لوگ چیخ پکار کر رہے تھے. اور جب میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک جنازہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے اور امام علیہ السلام وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ بھی وہیں پر، مجمع بھی جمع ہے، لیکن لوگوں کو امام دکھائی نہیں دے رہے ہیں. یہ جیسے اندر داخل ہوئے، امام کو سلام عرض کی. اب مولا نے کہا اے سستانی، تم کو ضرورت نہیں ہے کہ تم چلے کو ادا کرو، زیارتیں پڑھو. اپنے کردار کو اس خاتون کے جیسا کردار اگر بنا لو گے، جس جگہ پہ ہوگے میں وہاں خود تمہاری زیارت کے لیے آ جاؤں گا. اس کے بعد بتایا قائد سستانی، جب یہاں کے ظالم بادشاہ کا دور تھا، جو یہ خاتون جوان تھی، اس جوانی کے عالم میں وہاں کے شاہ نے یہ حکم دیا تھا کہ تمام خواتینوں کی ردائیں اتار لی جائیں، سر پہ دوپٹہ نہ رہے. اسی لیے اس خاتون نے 7 سال لگاتار اپنے گھر میں رہی تاکہ میں برہنہ باہر نہ جاؤں. اسی لیے میں اس کے تشریف جنازے میں آیا ہوں. اس سے پہلے والے مجلس میں بیان کر چکا ہوں عزیزوں، امام علی مدینے میں تھے، سلمان مدائن میں تھے. مدینے سے مدائن پہنچ گئے، لیکن ایک جنازہ مدینے میں بھی تھا، کئی دن تک پڑا رہا. امام وہاں کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ اس کا کردار ہی نہیں صحیح تھا. عزیزوں، اسی طریقے سے آج اگر میں اپنا کردار سلمان اور خاتون جیسا بنا لوں گا تو وقت کا امام اپنی زیارت بھی نصیب کرائے گا اور ہماری تشییع جنازہ میں بھی شرکت کرے گا. اس میں 2 باتیں نکل کر آئی ہیں. ایک تو زیارت عاشورہ کی اہمیت کہ اگر کوئی شخص مداومت زیارت عاشورہ پڑھتا ہے تو عزیزوں اس کو پروردگار ایسی قوت دے دیتا ہے کہ وہ غیب کی باتیں جاننے لگتا ہے. اور دوسرے عزیزوں یہ کہ ہم یہاں پر آتے ہیں، جیسے ہی جناب زینب کی بے ردائی کا ذکر ہوتا ہے ہمارے دل ملول ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں، آنسو آنکھوں میں آ جاتے ہیں. لیکن کیا اس کو زندگی میں ہم نے اپنایا ہے؟ اپنی ماں بہنوں کو ویسا بنایا ہے کہ وہ پردہ کریں؟ اگر وہ پردہ کریں گی تو وقت کا امام خود بخود زیارت کے لیے چلا آئے گا. ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کھوجنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام کہاں ہے. عزیزو، امام ہمارے درمیان میں ہی ہے، لیکن ہمارے
کردار ایسا ہے کہ ہم امام کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ عزیزوں، امام ہماری آنکھوں سے اس لیے اجل ہے، ورنہ امام بھی ہمارے درمیان میں ہے۔ اور عزیزوں، دعائے عہد کون شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ ہم امام کے سپاہی قرار پائیں، امام کے سپاہیوں میں بھی ہمارا شمار ہو۔ ایک عالم دین تھے، اس کے بچے نے سوال کر دیا، کہا بابا یہ جو دعائے عہد پڑھتے ہیں کس لیے پڑھتے؟ انہوں نے بتایا بیٹا اگر کوئی شخص 40 دن یہ عزیز میں چھٹے امام جعفر صاحب اگر کوئی شخص دعائے عہد کی تلاوت مسلسل صبح کی نماز کے بعد اگر 40 دن لگاتار کوئی شخص اس دعا کی تلاوت کرتا ہے تو امام کے سپاہیوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اگر زندہ رہے گا تو امام کے لشکر میں شمار ہوگا اس کا، اگر اس دنیا سے چلا جائے گا جب امام کا ظہور ہوگا دوبارہ اسے زندہ کیا جائے گا، وہ امام کے لشکر میں شمار ہوگا۔ عزیزوں، اس کی یہ اہمیت ہے۔ تو اس کے بچے نے سوال کیا تو اس عالم دین نے بیان کیا کہ بیٹا جو بھی اس دعا عہد کی تلاوت کرے گا وہ امام سے نزدیک ہوگا، امام کے سپاہیوں میں قرار پائے گا۔ تو اس کے بچے نے کہا کہ اگر 40 دن ہم نے پڑھ لیا پھر اس کے بعد کیا کریں؟ کہا اور مداومت پڑھتے رہو، جتنا پڑھتے رہو گے اتنا امام کے قریب ہوتے رہو گے۔ عزیزوں، آیت اللہ نراقی بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شیخ محمد طالب علم تھا۔ عزیزوں، ہمیں بھی ویسے چاہیے اپنی ہر ایک مشکل کو، ہر ایک پریشانی کو جیسے اپنے والدین کو بتاتے ہیں بالکل اسی طریقے سے امام زمانہ کو بتائیں، امام وقت کے امام کو وہ تمام چیزیں ہم بیان کریں، اس کے سامنے پیش کریں۔ عزیزوں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں شیخ محمد ایک تو دل کے مریض تھے، خون کی قے ہوتی تھی، اور دوسرے عزیزوں وہ طالب علم تھے، بہت ہی غریب تھے، جس کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ اور عزیزوں، وہ ایک لڑکی سے، خاتون سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور وہ اس کے گھر پہ گئے، پہنچے، آپ کو بات کی پیغام دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا، کئی جگہ سے انکار ہو گیا، یہ مایوس ہو گئے، لیکن ان کے ذہن میں ایک بات آئی، خیال یہ آیا کہ علماء سے سنا ہے جو 40 دن لگاتار مسجد سہلا میں جہاں پہ امام آئیں گے، امام اپنی حکومت قائم کریں گے، وہ مسجد پائیدار امام کی رہے گی۔ عزیزوں، کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو بھی جائے گا 40 دن مسلسل اس کو امام کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو اس لحاظ سے وہ جانے لگے کہ امام کو جب امام سے ملاقات ہوگی تو اپنے مشکلات امام کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ مسلسل 39 دن تک لگاتار وہاں پر پہنچے۔ 40ویں دن عزیزوں ان کو خون کی قے ہو رہی تھی، لیکن اس لیے وہ مسجد کے اندر نہیں جا سکتے تھے، لیکن اپنے ساتھ قہوہ لے کر ساتھ میں بیٹھا پیتے تھے تاکہ سینے کو تھوڑا آرام ملے، اس لیے قہوہ بھی ساتھ میں لے کر گئے، اور وہاں پہ ابھی عبادت میں مشغول تھے کہ جیسے ہی رات کا کچھ پہر گزرا، کیا دیکھتے ہیں ایک عرب آیا ہوا ہے۔ اس نے کہا اے شیخ تمہیں کیا مشکل ہو گئی، کیا پریشانی؟ کہا میں بہت مریض ہوں۔ کہا اور کیا مشکل ہے؟ کہا میری شادی نہیں ہو رہی۔ کہا اور کیا مشکل ہے؟ کیا میں بہت غریب ہوں؟ کہا گھبراؤ نہیں، تمہیں شفا بھی مل جائے گی، تمہاری شادی بھی ہو جائے گی، لیکن اے شیخ یاد رکھو تمہاری غربت نہیں دور ہوگی۔ کہا کوئی بات نہیں، مجھے شفا مل جائے، میری شادی ہو جائے۔ عزیزوں، اس کے بعد آنے والے شخص نے کہا جو یہ قہوہ رکھے ہو ذرا مجھے بھی پلاؤ گے؟ کہاں کیوں نہیں۔ عزیز 2 گھونٹ اس نے لی اور لینے کے بعد کہا اب اسے تم پی لو۔ اب وہ کہتے جیسے ہم نے اس قہوے کو پینا تھا، ایک قلب میں، دل میں جا کے ایک سکون ملا، ایک آرام ملا۔ کا جو پہلے تکلیف ہو رہی تھی ایسے لگ رہا تھا وہ تکلیف بالکل ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آنے والے شخص نے کہا چلو ساتھ میں جناب مسلم کی زیارت کرتے ہیں۔
کہا ٹھیک چلتے. اب عزیزوں یہ چلے. اب جیسے چلتے ہیں مسجد کوفہ میں جاتے ہیں, کہتے 2 رکعت نماز تحیت کی ادا کرتے ہیں, اس کے بعد جناب مسلم کی زیارت کرنے کے لیے چلتے ہیں. ابھی ادھر یہ 2 رکعت نماز ادا کر رہے تھے, جب ان کو بڑا ریلیکس محسوس ہوا, سکون ملا, آرام محسوس ہوا, تو ان کو ایسا لگا کہ اس سے پہلے ہمیں اتنا سکون اور چین نہیں ملا تھا, لیکن اب یہ ہمیں سکون اور چین کیسے ملنے لگا. ہو نہ ہو یہ وقت کا امام ہو. اب جیسے یہ ان کے ذہن میں سوال اٹھا تو کیا دیکھتے ہیں, اب جو شخص ان کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا اس کے چاروں طرف ایک نور کا حلقہ ہے جو گھوم رہا, آرام کر رہا ہے, اور یہ ان کے چہرے کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ اس کا چہرہ کیا ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے نماز کو ادا کرے اور مولا سے ملاقات کر لے. عزیزو یہ کہتے ہیں کہ اتنے میں کیا دیکھا, میرے آنکھوں سے وقت کا امام چلا گیا, لیکن میں وہیں پہ رونے لگا اور رو کے ایک جملہ ادا کیا, مولا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ مسلم کی زیارت ساتھ میں کریں گے چل کے. ابھی ہو بھی جملے جاری ہوئے تھے عزیزوں کہ ایک نور حلقہ دوبارہ آیا. وہ نور حلقہ عزیزو جناب مسلم کی زری تک گیا اور اس کے بعد غائب ہو گیا. یہ کہتے میں وہاں سے آیا اور آنے کے بعد اپنے خوابگاہ میں جا کے سو گیا. صبح نمودار ہوئی, میرے خوابگاہ میں وہ شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے, اے شیخ امام سے میری شکایت دوبارہ کبھی نہ کرنا. اللہ یہ ہمارا قریب امام ہے, کبھی اس سے بیان تو کریں. اور اس کے بعد اس نے کہا جو اس لڑکی سے تو شادی کرنا چاہتا تھا چل میں تیری شادی کرواتا ہوں, لیکن اب دوبارہ امام سے کبھی شکایت نہ کرنا. عزیزو کبھی مشکلات وقت کے امام سے پیش کریں, بیان کریں. عزیزو ہم ہر ایک سے کہنے لگتے ہیں, کچھ مصیبت زیادہ ہوئی برداشت نہیں ہو سکی, لوگوں کے درمیان میں ہم نے کہنا شروع کر دیا. عزیزوں لوگوں کے سامنے اگر ہم اپنی مشکلات کو, اپنے پریشانی کو رکھیں گے تو ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے. لیکن عزیزوں اگر وہی مشکل کو وقت کے امام کے سامنے پیش کریں گے تو عزیزوں وقت کا امام بھی خوش ہوگا, ہاں اس نے مجھ سے رابطہ کیا ہے, اور اس مشکل کو بھی دور کر دے گا. اگر کوئی شخص امام حسین کے غم میں آنسو بہاتا ہے, ایک قطرہ اگر اس مچھر کی کا مکھی بھی اگر اس کے پر کو بھگو دیتا اس کے برابر, اگر اس کی آنکھوں سے نکل کر رخسار پر گر پڑتا ہے تو پروردگار اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں, یہ حدیث میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی, میرے حلق کے نیچے اتر نہیں رہی تھی یہ روایت, اور اسی لیے 40 شب جمعہ, آج شب جمعہ ہے نا, 40 شب جمعہ امام حسین کی زیارت کے لیے ہلے سے کربلا آتے تھے زیارت کے لیے. وہ کہتے ہیں 40واں روز تھا, امام کی زیارت کی, اور جب زیارت کی, جب وقت کے امام سے زیارت نہ ہوئی, میں سوچ رہا تھا کہ اس مسئلے کا حل نکل آئے گا. جب حل نہیں نکلا تو غم زدہ ہو کے مایوسی کے عالم میں ہلے کی طرف پیدل چلنے لگے. پوری توجہ عزیزوں, ہلے کی طرف چلنے لگے. کہتے ہیں اسی سوچ میں تھا, سر جھکائے ہوئے جا رہا تھا, اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص ہے جو گھوڑے پہ سوار ہے, ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. وہ کہتا ہے, اے علی کیا ہو گیا, بڑے غمزدہ دیکھ رہے ہو, بڑے ناراض ہو, بڑے پریشان لگ رہے ہو, کوئی مشکل آ گئی کیا؟ کہا ہاں, ایک علمی مسئلہ پھنس گیا ہے جس میں الجھا ہوا ہوں. تو عزیزوں مستعد نے کہا وہ مسئلہ مجھے بھی بتاؤ گے؟ کہا ہاں, اور پھر پوری روایت بیان کی. عزیزوں آنے والے شخص
पूरी तवज्जो अज़ीज़ों, एक बादशाह था जो अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकला। शिकार के लिए जैसे अंदर गया, इतना ज्यादा अंदर दाखिल हो गया कि सिपाही उसके जुदा हो गए, वो उससे अलग हो गया। और अज़ीज़ों, जंगल था, जंगल का सन्नाटा था, इसे भूख लगी, प्यास लगी, कहता ये हद पहुंच गई कि वो हलाक होने वाला था। अब उसकी जान बिल्कुल अटकी हुई थी, गले में आके अटक गई थी, न पानी था न खाने को कुछ था, भूखा प्यासा। कहता है वो इसी असना में क्या देखता है, एक झोपड़ी है जहां से चिराग की रोशनी नजर आई। अब ये वहां पर गया, क्या देखता है, एक शख्स है जो वहां पे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उसने कहा कि अगर पानी हो तो पिला दो, कुछ खाने को हो तो दे दो। अजीजों, एक बादशाह है और बादशाह किस तरीके से खाना खाता है और उसकी क्या ग़िज़ाएं रहती हैं। तो उसने कहा मेरे पास पानी तो नहीं है, लेकिन एक बकरी है, मैं अभी दूध दूंगे तुम्हें देता हूँ, तुम्हारी प्यास मिट जाएगी। अब वो कासे में दूध लेके आया, दूध पिलाया, लेकिन जो बादशाह था उससे उसका पेट नहीं भरा। उसने कहा ये सिर्फ मेरी एक बकरी है जो ज़रिए माश है, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं। लेकिन बादशाह था, कहा चलो ठीक है, उसने उसी बकरी को ज़िबा कर दिया और ज़िबा करने के बाद उसके कबाब बनाए और बादशाह को खिला दिया। अब बादशाह का पेट भर गया। अब जैसे पेट भरा, इतने में सिपाही भी ढूंढते हुए आ गए। अब बादशाह चला गया, चलते चलते उसने एक जुमला अदा किया, कहा कभी अगर किसी मुश्किल में पड़ जाना तो मेरे पास आ जाना। अब अजीजों, इसके पास जब एक मुश्किल आई तो एक शहर पहुंचा। जब शहर पहुंचा तो बादशाह के दरबार में पहुंचा। जब दरबार में पहुंचा तो अजीजों में गरीब था, दरबारियों ने अंदर जाने से मना कर दिया। कहा तो बादशाह से कह दो कि जंगल में जिस आदमी से तुमने मुलाकात की थी वही तुझसे मिलने आया है। अब जैसे उसको यह खबर मिली, कहा भाई इज्जत और इकराम से उसको मेरे पास लाओ। और उसके बाद तमाम वजीर वज़रा को जमा किया और उसके बाद कहा मेरा सवाल है, उस सवाल का जवाब दो। पूरी तवज्जो अज़ीज़ों। कहा क्या? कहा मैं जंगल में गया हुआ था और एक जंगल में गया हुआ था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं भूख और प्यास की वजह से तड़प रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब मरूंगा तब मरूंगा। लेकिन इसके पास एक बकरी थी, वही उसका ज़रिए माश था, उसने मेरे ऊपर कुर्बान कर दी। बताओ अब मैं इसके लिए क्या करूं? अजीजों, उसमें तमाम वज़ीर वज़रा बैठे हुए थे। किसी ने कहा इसको 10 बकरियां दे दें, किसी ने कहा 100 दे दें, किसी ने कहा 500 दे दें। इसी तरीके से अजीजों बयान करते रहे। वो अरब जो आया का हिल्ली, जरा तुम बताओ उस बादशाह को क्या करना चाहिए? हिल्ली ने कहा मेरा नजरिया ये कहता है तमाम बादशाहत उसको दे देनी चाहिए। अब जैसे ये जुमला अदा किया, आने वाले अरब ने कहा ऐ हिल्ली, सिर्फ एक बकरी तो कुर्बान की थी, उस पर पूरी हुकूमत क्यों लुटा दे? अब जैसे ये कहा तो कहा आपने समझा नहीं। कहा वो क्या? कहा उसकी पूरी पूंजी वही बकरी थी, उसने अपनी पूरी पूंजी को उस बादशाह पे कुर्बान कर दिया। फिर आने वाले अरब ने कहा ऐ हिल्ली, फिर तुम समझे ही नहीं, जो हुसैन के पास था परवरदिगार की राह में पूरा कुर्बान कर दिया। तो क्या परवरदिगार एक आंसू के बदले में उसके आज़ादार को जन्नत नहीं अता करेगा? सलावत। अब जैसे ही अज़ीज़ों हिल्ली ने ये सुना, बात तो आपने पते की बताई है, और ये कह के वो कहते हैं कि मैं तो बस इस्तग़फ़ार करने लगा। इसी असना में वो
सवार जो आया हुआ था उसका चाबुक नीचे गिर गया। घोड़ा चलाने के लिए जो साथ में रखते हैं, तो ये नीचे झुके और चाबुक को उठाया। उठाने के बाद देने लगे और जबान पे एक जुमला अदा किया, काश के यही जवाब हमारे वक्त के इमाम से मिल गया होता। जैसे ये जुमले अदा किए तो आने वाले शख्स ने कहा, ऐ हिली, शायद वही तुम्हारा वक्त का इमाम हो जो तुम्हें जवाब देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उन्होंने चाबुक दिया और चले। अभी 1-2 कदम चले थे, पीछे मुड़ के क्या देखते, वो अरब है नहीं। अब ये घबरा गए, परेशान हो गए। कमौला आप मौजूद थे, मैं आपको समझ ही नहीं सका। अजीजों, ये बात है, जब वक्त का इमाम सामने होता है तो हर एक इंसान तमाम चीजों को भुला बैठता है। जब इमाम चले जाते हैं उसके बाद उसे मालूम होता है कि हमारी मुलाकात वक्त के इमाम से हुई थी। अजीजों, हमारी जिंदगी में अगर कहीं पे इमाम जगह रखते हैं तो हमारी हर मुश्किल को दूर करेंगे, लेकिन हम उनको अपनी जिंदगी में रखें। और अजीजों, एक बात सिर्फ, और उसके बाद मैं बात तमाम करता हूँ। मजलिसों मातरों में अजीजों हम बहुत खर्च करते हैं, बहुत लुटाते हैं। अजीजों, ईरान में एक ताजिर था, बहुत बड़ा ताजिर था, वो भी इमाम के नाम पे बहुत लुटाया करता था। आखिरी रवायत की बात तमाम पूरी तवज्जो देखिए, इमाम की राह में खर्च करने का नतीजा क्या होता है। जितना लुटा दे उतना कम है इमाम हुसैन की राह में। अजीजों, कहते हैं जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार होता था, तमाम अंजुमनें आती थी और आने के बाद वो कहती थी इमाम के नाम पे हमें चंदा दे। तो कहते थे ठीक है, जितना तुम्हें जरूरत हो पर्ची पे लिख दो, मैं दस्तखत कर दूंगा, वो पैसा आपको मिल जाएगा। कहते अंजुमनें आती थी और पर्ची पे जितना रकम उनको चाहिए होती थी वो रकम लिखते थे। और इस ताजिर का एक ये रूटीन बन गया था, तर्ज अमल ये हो गया था कि उस पर्ची के ऊपर पहले हाथ रखता था, फिर दस्तखत करता था, ताकि इमाम ना देख ले पाए कि उसमें कितने पैसे लिखे हुए हैं। इमाम के नाम पे जितना लिख दिया बस उतना खर्च कर दिया, जितना हो सकता था ज्यादा उतना लुटाता रहा। अजीजों, लोग कहते हैं कि सारी जिंदगी हमेशा यही करता रहा, आखिर में अजल की आगोश में चला गया। अब लोग कहते हैं हम लोग इंतजार करते रहे, देखते हैं किसी शख्स के ख्वाब में आके कुछ जवाब देगा। जो इमाम के नाम पे इतना लुटाता रहा, उसका कुछ इज्जत सिला मिला या नहीं मिला, या ऐसे ही आंख बंद करके दस्तखत करता रहा। अजीजों, कहते कुछ वक्त गुजरा, एक शख्स के ख्वाब में नजर आया और उस शख्स ने सवाल किया, भाइयों तू ये बता, तू इमाम के नाम पे इतना खर्च करता था, हाथ रख के आंख बंद करके इमाम के नाम पे खर्च करता रहा, वहां पे ये बता इमाम ने तेरे लिए क्या किया। पूरी तवज्जो अजीजों, आखिरी जुमला अजीजों। अब जैसे उससे ये सवाल किया तो उसने कहा कि हाँ, जब मुझे लोगों ने कब्र में लिटा दिया, फरिश्ते आए, मेरा नामा-ए अमाल इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचा। इमाम हुसैन ने नामा-ए अमाल के ऊपर यूं हाथ रख के दस्तखत करके आगे बढ़ा दिया, कहा ये वो शख्स है जिसने जिंदगी में मेरे नाम पे आंख बंद करके खर्च करता था। आज मैं इसके नामा-ए अमाल पे बगैर देखे हुए दस्तखत करता हूँ, इसे बहिश्त में बड़ा आलिम मकाम दिया जाए। ये है नतीजा, जब हम इमाम के नाम पे खर्च करेंगे। हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान। अजीजों, जितना लुटाएंगे उतना ही ज्यादा अजीजों वहां पर मौला हमें दुनिया में भी अजर देंगे
اور آخرت میں بھی اجر دیں گے۔ کیوں عزیزوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مظلوم مولا ہے جس کو رولا رولا کے تڑپا تڑپا کے شہید کر دیا۔ ارباب ایسا آپ سبھی یہاں پر امام کے سوئیوں میں آ رہے ہیں۔ عزیزوں، جب لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا سوئیوں کا تیجا کس طریقے سے منایا جاتا ہے؟ جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے تب اس کا سوئیوں منایا جاتا ہے۔ ہائے مظلومیت امام حسین، 3 دن تک کربلا کی جلتی رہتی بے امام کا لاشا بے غور و غسل و کفن پڑا رہا۔ عزیزوں، مولا کو پرسہ دے دے، نہ جانے عزیزوں اگلے سال یہ لمحات آئے نہ آئے۔ مولا میرا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول کیجیے گا۔ مولا جو کوتاہیاں جو غلطیاں ہو گئی مولا معاف کر دیجیے گا۔ مولا میں اس طریقے صاحب کی فرش عزا نہ بچھا سکا جس طریقے سے بچھانے کا حق تھا۔ مولا ہمارے پرسے کو قبول کیجیے گا۔ خدا کوئی لوگ نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، جمیل لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام دیار بدیار پھرایا گیا۔ عزیزوں، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دوں، جناب ایوب کا صبر بڑا تاریخ میں ملتا ہے۔ جناب ایوب جیسا کوئی نبی صابر نہیں گزرا، اس لیے کہ ان کے ساتھ کئی امتحان لیے گئے۔ عزیزوں، ان کی صحت کے لیے امتحان لیا گیا، بہت ہی مریض ہو گئے۔ عزیزوں، ان کے اس کے بعد ان کے مال کا امتحان لیا گیا اور اولاد کے لیے امتحان لیا گیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عزیزوں ان کا مکان گر گیا، تمام بچے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب عزیزوں ایک اور ناموس کا امتحان آیا تو پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، اے میرے پروردگار، تو نے دولت کا امتحان لیا، میں نے دے دیا۔ تو نے میری جان کا امتحان لیا، میں نے دے دیا۔ اے میرے پروردگار، تو نے میری اولاد کا امتحان لیا لیکن میں نے دے دیا۔ اے میرے پروردگار، لیکن میں ناموس کا امتحان نہیں دے سکتا۔ عزیزو، جناب جبرائیل نازل ہوئے، نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں، نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں، اے ایوب ذرا یہ بتا دو تمہیں صحت کس نے عنایت فرمائی؟ کہا خداوند عالم نے۔ کہا دولت کس نے دی؟ کہا خدا نے دی۔ کہا اولاد کس نے دی؟ کہا خدا نے دی۔ کہا ناموس کس نے دی؟ کہا خدا نے دی۔ کہا پھر کہا پروردگار سے کہہ دو تمام امتحان دے دوں گا، لیکن میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری ناموس کے بال کھلے رہے۔ میں کہوں گا، اے ایوب، اگر جہاں پہ صبر کا ذکر ہوگا سب سے پہلے تمہارا نام ہوگا، لیکن جہاں پر صبر کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر امام سجاد کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزیزو، جب کوئی بھی امام سے پوچھتا تھا مدینے میں، مولا آپ پہ سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے، تو مولا صرف ایک جملہ ادا کرتے تھے، الشام الشام الشام۔ کس لیے عزیزو، وہ جواریوں اور شرابیوں کا دربار، وہاں پہ علی و بطول کی بیٹیا امام کو برداشت نہ ہوا۔ خدا کو غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں، روایت کہتی ہے کہ عزیزوں 2 محرم کو مصائب پڑھے جاتے ہیں نا بنو اسد کے۔ مولا نے وصیت کی تھی کہ جب ظالم اپنے لوگوں کو دفنانے کے بعد جب جائیں
تم لوگ آنا ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا۔ عزیزوں جیسے 12 محرم آئی تو بنو اسد کے جوان اپنے گھر سے نکلنے لگے۔ جب نکلنے لگے تو ان کی خواتین نے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم نے امام سے ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو امام کے لاشوں کو دفنانے نکل رہے ہیں۔ تمام بیویوں خاتون نے یہ جملہ ادا کیا، تم لوگوں نے صرف وعدہ نہیں کیا تھا بلکہ ہم لوگوں نے بھی وعدہ کیا تھا۔ تمام خاتونیں رضا اوڑھ کے نکلنے لگی۔ جب بچوں نے دیکھا کہ ماں باپ گھر سے نکل رہے ہیں، بچوں نے سوال کیا اے ماں باپ آپ کہاں ایک ساتھ جا رہے ہیں؟ تو ماں باپ نے کہا اے بیٹا ہم نے ماما حسین سے ایک وعدہ کیا تھا۔ احباب رضا ان بچوں نے کہا ارے ہم نے بھی وعدہ کیا تھا۔ عزیزوں بنو اسد کے جوان، بنو اسد کی خواتینیں، بنو اسد کے بچے نکلے اور آنے کے بعد میدان کربلا میں آتے ہیں۔ عزیزوں میدان کربلا میں آنے کے بعد اب سب پریشان ہیں، سب بے چین ہیں، اس لیے کہ سبھی کے جنازے نظر آ رہے ہیں لیکن سبھی کے تن پہ کوئی سر موجود نہیں ہے۔ وہ پریشان ہے، کون جانے کون امام کا بدن ہوگا، کون امام کا اصحاب کا بدن ہوگا۔ ارباب رضا اسی کشمکش میں تھے، کیا انہوں نے حکم دیا؟ بنی اسد کے سردار نے کہا ایک جو ہے بڑی سی قبر کھودی جائے، گنج شہیدہ جو زیارت کے لیے گئے ہیں امام حسین کے پیتیانے ایک گنج شہیدہ بنی ہے، کا اسی میں تمام شہداء کے جنازوں کو دفن کر دیا جائے گا۔ مولا سے معافی مانگوں گا، اے مولا میں پہچان نہ سکا، ابھی اسی کشمکش میں تھے، کیا دیکھتے ہیں دور سے ایک ناکہ چلا آ رہا ہے، اس ناکے کے اوپر ایک لاغر و ناتوان جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، ارے پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، کمر میں لنگر چلا آ رہا ہے۔ ارباب عزا وہ ناپے سے نیچے اترتا ہے، اب جیسے نیچے اترا تو اس کی زنجیریں کھل گئی، تمام چیزیں جیسے کھلی۔ آیا کا گھبراؤ نہیں، میں نشانی بتاؤں گا، ایک ایک کو جنازے کو دفناتے رہنا۔ عزیزو اس کے بعد میرا آقا میرا مولا ایک ایک کے لاشے کو بتاتا رہا، کہا یہ جون کا لاشا ہے، یہ حبیب کا لاشا ہے، یہ مشرقین کا ہے، یہ زہرقین کا ہے، یہ حر کا ہے، یہ حبیب کا ہے۔ عزیزو ایک ایک لاشے کو بتاتے ہوئے مولا ارباب عزا اس کے بعد عزیزو امام سجاد ایک لاشے کی طرف بڑھے جو جوان کا لاشا تھا۔ عزیزو امام نے کہا یہ میرے بھیا اکبر کا لاشا ہے، کہا تو نے کیسے پہچانا؟ عزیزو امام سجاد نے کہا ارے تجھے نہیں معلوم ابھی بھی اس کے سینے پہ ارے برچی کی علی ٹوٹی ہوئی ہے۔ خدا کوئی رحمت ہے شروع مظلوم کربلا کے۔ عزیزو مولا سجاد ایک مقام پہ پہنچے جہاں پہ ایک جوان کا لاشا پامال پڑا تھا۔ عزیزو مولا سمیٹنے لگے، لوگوں نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ مولا روتے ہوئے کہا ارے یہ میرے بھیا قاسم کا جنازہ۔ عزیزو مولا آگے بڑھے، ایک نشیب میں جاتے ہیں، جانے کے بعد جیسے اس لاشے پہ پڑھتے ہیں ایک چیخ مار کے روتے ہیں، کہتے ہیں بابا آپ کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اور یہ کہنے کے بعد امام غش کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔ عزیزو لیکن لوگوں نے ابھی بھی نہ پہچانا۔ عزیزو امام کے اوپر پانی ڈالا گیا، امام کو غش سے واقع ہوا۔ انہوں نے پوچھا آنے والے شخص تو بتا دے کون ہے؟ امام نے کہا تو نے ابھی بھی نہ پہچانا؟ ارے یہ میرے بابا حسین کا لاشا، ان کا یتیم بیٹا، ارے میں سجاد۔
خدا کوئی نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے ارباب عزا۔ اب امام سجاد نے امام حسین کے لاش کو دفنا دیا کہ تمام بنو اسد کے جوان جانے لگے کہ مولا مجھے معاف کر دینا، میں پہچان نہ سکا۔ اب یہ کہہ کے جب جانے لگے امام سجاد نے کہا اے لوگوں تم کہاں جا رہے ہو؟ عزیزوں لوگوں نے کہا مولا ہم نے تو سبھی جنازے دفنا دیے، اب مولا میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ امام سجاد رونے لگے اور روتے روتے ایک جملہ ادا کیا، کہا نہیں نہیں ابھی سبھی جنازے نہیں دفن ہوئے، ایک جنازہ ابھی اور ہے۔ کہا مولا وہ کہا ذرا آؤ ترائی کے قریب، ارے میرے چچا عباس کا لاشا۔ خدا کو رونا دے سوائے مظلوم کربلا کے ارباب عزا۔ ادھر مولا سجاد بڑھے عزیزو، مولا نے جیسے امام سجاد قبر میں داخل ہوئے مولا کے جنازے کو رکھا، قبر سے باہر آئے اور بنو اسد کے جوانوں سے کہا تم دور چلے جاؤ، بہت دور چلے جاؤ، جب تک میں قبر سے باہر نہ ہوں تم نزدیک نہ آنا۔ عزیز و راوی کہتا ہے بڑی دیر ہو گئی، امام سجاد جب قبر سے باہر نہیں آئے تو میں گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا مولا کو کچھ ہو نہ گیا ہو، اسی وجہ سے میں قبر کے قریب آیا۔ میں نے ایک عجب منظر دیکھا، امام سجاد ہے، مولا عباس کا سینے پہ سر رکھ کے امام سجاد کچھ باتیں کہہ رہے ہیں۔ اے چچا آپ ترائی پہ بڑے سکون سے سو رہے ہیں، آپ کی بہنیں کوفے کے بازاروں میں پھرائی جا رہی ہے، شام کے بازاروں میں برائے ناصر ظالم پتھر مار رہے ہیں، گرم پانی پھینک رہے ہیں، کہہ رہے باغی کی بہنیں جسے بدلہ لینا ہو